ایک سال قبل جب صدر براک اوباما نے مسلم دنیا سے مخاطب ہونے کا فیصلہ کیا تو اس حوالے سے لوگوں میں کافی توقعات تھیں کہ امریکہ اور مسلم دنیا کے درمیان تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ اس ایک سال کے بعد اس سمت میں کتنا سفر طے کیا گیا ہے؟ واشنگٹن ڈی سی میں کام کرنے والے انسانی حقوق کے اٹرنی اور themuslimguide.com کے بانی ارسلان افتخار کے مطابق تعلقات بہتر کرنے کا یہ سفر ایک مثبت سمت کی جانب جا رہا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو 8 سال جارج ڈبلیو بش کی بیوقوفیاں ہوئی ہیں مسلمانوں کے ساتھ یا امریکہ کے اندر، وہ ایک سال میں، ایک دن میں، ایک رات میں نہیں بدلیں گی۔ تو آبویسلی پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں انہوں نے کافی سٹیپس وہ لے چکے ہیں اور لے رہے ہیں اس کو حل کرنے میں۔ جو پریزیڈنٹ اوباما کہہ رہے ہیں، جس طرح کا ان کے پاس کنسیلیٹوری ڈپلومیٹک ٹون ہے اپنے اسپیچز میں، اپنے ڈیلنگز میں، اپنے انٹریکشنز میں، اس طرح کا نوانس اور ڈپلومیسی جارج بش کی ایڈمنسٹریشن میں بالکل ایکسٹنکٹ تھا۔ تو جو ریٹرک ہے، جو الفاظ ہیں، جو اسپیچز ہیں، وہ بہت بڑا چینج ہوا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے مسلم نیشنز کی فیوچر کے لیے سوچ رہا ہے۔ جو انٹرپرینورشپ سمٹس ہوئی ہیں، جو اکانومیز مسلم کنٹریز میں، انمپلائمنٹ ریٹ جو یوتھ کی ایجپٹ میں بھی، سودان میں بھی، پاکستان میں بھی، سعودی عربیہ، سیریا، جب لوگوں کے پاس جابز ہوں، جب لوگوں کے پاس پیسے ہوں، جب لوگ اپنے خاندانوں کو کھانا دے سکیں رات کو، تو یہ اس طرح کی امپاورمنٹ کسی پولیٹیکل اسپیچ سے نہیں آئے گا، کسی پالیسی چینج میں نہیں آئے گا۔ یہ دیز آر دا ریئل بریڈ اینڈ بٹر ایشوز جہاں both American ideals and Islamic ideals are both being put forward۔ جہاں تک بات ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کی ایڈمنسٹریشن مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے، آپ کے خیال میں یہ ٹو وے اسٹریٹ ہے؟ اگر آپ کوئی ہیومن ریلیشن شپ دیکھیں تو ہر ریلیشن شپ ٹو وے اسٹریٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے مسلم ملکوں کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ریسیپریکیٹ کریں۔ پاکستان میں ایکسٹریمزم بہت بڑی پرابلم ہے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جارج بش کی جو کروسیڈ ریٹرک جو ریپبلکن ایڈمنسٹریشن میں وہ بند ہو جائے، تو جب وہ بند ہو جائے اور جب بند ہو گیا ہے تو اب ہماری باری ہے، آپ لوگوں کی باری ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ کریں اور دکھائیں امریکنوں کو کہ جو اسلام جو ہے ایز اے ریلیجن از اے پیسفل ریلیجن دیٹ وی وانٹ ٹو کو ایگزسٹ ود ایوری ون ایلس، کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسے جنگ یا کلیش آف سویلائزیشنز ہو۔ تو یہ جو میوچولسٹک ریلیشن شپ جو گلوبل ڈپلومیسی ہوتی ہے، یہ ہر وقت ٹو وے اسٹریٹ ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب بہت ساری انویسٹمنٹ جا رہی ہے، USAID کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے، مختلف اسکولز اور تعلیمی اداروں کی طرف جا رہی ہے، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ جو انویسٹمنٹ جا رہی ہے پاکستان میں، کیا وہ عوام کا بھلا ہو رہا ہے؟ پاکستان سیڈلی ہسٹورکلی اپنے انسیپشن سے، اپنے کریشن سے، پارٹیشن کے وقت سے ایک سفارش سسٹم ہے۔ اگر آپ آج دیکھیں 14-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بڑے بڑے شہروں میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں۔ یہ جو پیسے جا رہے ہیں، ان بیسک انفراسٹرکچر جو ہے پاکستان کی، الیکٹرسٹی، پانی، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، ان پروگرامز میں نہیں جا رہی ہیں۔ یہ پتہ نہیں، یہ پیسے مجھے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، لیکن جو بیسک انفراسٹرکچر ہے ملک کی، اس کی بہتری کے لیے نہیں جا رہی۔ اگر جا رہی ہوتی، میں آپ کو آج آپ لکھ لیں، گارنٹی کر دیتا کہ 14، 18، 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں ہوتی بڑے بڑے شہروں میں۔ ناقدین، کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ اسپیشلی امریکہ میں جو کرٹکس بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلم دنیا کے اندر ایک کنسپیریسی تھیوری چل رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ امریکی حکومت مسلمانوں کی دشمن ہے اور اسلام کے خلاف ایک جنگ ہے۔ ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو کنسپیریسی تھیوری ہے وہ روک رہی ہے مسلمانوں کو تعلقات بہتر کرنے کے لیے۔ جی، آپ کے خیال میں یہ کہاں تک کردار ادا کرتا ہے اس میں؟ ہمارے جو کنسپیریسی تھیوریز ہوتے ہیں مسلم ورلڈ میں، وہ ہر مسلم ملک کو پیچھے رکھ رہی ہے آج۔ تو آج پاکستان میں جائیں، آپ سعودی عربیہ میں جائیں، آپ ایجپٹ میں جائیں،
یہ ہر جگہ ہو رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں ہر مسلم کنٹری میں کوئی نہ کوئی ظلم ہو رہا ہے. پاکستان میں بومنگز ہو رہے ہیں ہر دن, اور سیڈلی پاکستان میں تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے, اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں, مارکیٹس میں بام ڈال رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کوئی اسلام کے کوئی جھنڈا اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ اپنے مسلمان کو قتل کریں. قتال ہے یہ, مرڈر ہے. It's unconscionable, and especially in a country that is named Pakistan, the land of the pure. اس سے میں نے impure چیزیں میں نے کبھی نہیں دیکھی زندگی میں. ارسلان افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کسی بیرونی طاقت کے پاس نہیں ہے. ہمارے اندر سیلف ریفلیکشن نہیں ہے. ہم اپنی غلطیوں کو کبھی نہیں دیکھتے, ہم صرف انگلی دوسرے بندوں پہ پوائنٹ کرتے ہیں. پاکستان کو صرف پاکستانی فکس کر سکتے ہیں.